الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 58 سے، اور جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، آج ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جس نیت کے ساتھ سماعت کریں گے اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ بھی اچھی نیت کر لیجیے، میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کے پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائی روزگار تھے۔ قبیلے قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و فارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی، اور اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا، اور عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا، اور وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے، اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی۔ گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنی نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھال
بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبرگیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا کہ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، اور یہ سب ترکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کے دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور حضور کی سیرت کے اللہ ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہماری یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔